وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام بعض مخلص مسلم دوستوں بھائیوں بزرگوں آج آپ سب نمازیوں کے لیے سب بستی والوں کے لیے اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس مہربان خدا نے ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان جو کہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ ہے، ایسے مہینے میں آپ کو تراویح جیسی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ قاری صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک دن تھا کہ آواز تھی ہر طرف
رمضان آ گیا ہے اور آپ لوگ خوشی خوشی مسجد میں آئے اور پہلی تراویح شروع ہوئی اور قرآن مجید کی ابتدا ہوئی، لیکن پتہ ہی نہ چلا اور آج قرآن مجید اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور اس سال کا یہ ختم قرآن آج ہم سب سے الوداع ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال کے رمضان تک ہم میں سے کس کی زندگی اللہ نے رکھی ہے اور کس کی زندگی نہیں رکھی۔ اسی طرح یہ رمضان آیا اب جا رہا ہے، ہم سب بھی دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب جانے کا وقت ہے۔ ہمارا بھی صرف الوداع رہ گیا ہے۔ کیوں؟ کس الوداع نے ہونا ہی ہونا۔ ہم سب بیٹھے ہیں، قبرستان میں جب کہیں جانا ہوتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ گاؤں میں کتنے لوگ رہے ہیں، سارے لوگ تو یہاں دفن، جانے والے چلے گئے، لیکن میں اور آپ بے غم ہیں، غفلت میں ہیں۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، لیکن یہ بات دل میں نہیں اترتی۔ خدا کی قسم جس دن یہ بات دل میں اتر جائے گی نا کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب دینا ہے، بندہ مر جائے گا، حرام کا لقمہ کبھی بھی منہ میں نہیں ڈالے گا۔ پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ الوداع آ رہا ہے، میری موت بھی آ رہی ہے، آپ کی موت بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتا ہے انسان میں نے تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تجھے کس نے یہ بتا دیا ہے کہ تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ یہ تو تیرا عارضی ٹھکانہ ہے، وقتی ٹھکانہ ہے۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرا امتی، تجھے دنیا میں رہنے کا رنگ اور ڈھنگ سکھاؤں کہ تو دنیا میں کیسے زندگی گزار۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ فرمایا دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے کہ تو ایک مسافر ہے۔ پھر فرمایا مسافر تو پھر کوئی مکان کرائے پہ لیتا ہے، کوئی عارضی ٹھکانہ پکڑتا ہے، نانا مسافر کی طرح بھی دنیا میں نہ رہے، بلکہ دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو ایک راہ گزر مسافر ہے، راہ گزر چلتا جا رہا ہے، بارش لگ گئی، کسی جگہ اوٹ میں کھڑا ہو گیا، اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، لیٹنے کی جگہ نہیں ملی، تو پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے آگے چلے جانا ہے۔ فرمایا راہ گزر کی طرح زندگی گزار، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ بڑا سچا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا جام پی کے اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہان میں جانا ہے۔ ذرا خیال تو کرنا، میرا بھی یہ ایمان ہے، آپ کا بھی یہ ایمان ہے
اس دنیا میں جتنی ہستیاں آئیں سب سے افضل ترین ہستیاں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں تھیں. انبیاء سب سے عظیم لوگ تھے. اور پھر ہمارے نبی کے کیا کہنے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حسینوں میں احسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب معراج ہیں. لیکن خیال کرنا امام الانبیاء علیہ السلام جس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. شاعر کہتا ہے عزیز تجھے کس نے کہا تو دنیا میں سدا زندہ رہے گا؟ نانا اس دنیا میں اللہ اگر کسی کو سدا زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دیتا تو میرا ایمان ہے کہ وہ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ ہوتا. آج تیرا میرا اخلاق اور کردار تو ایسا برا ہے، ہم سے ہمارے عزیز تنگ ہیں، رشتہ دار تنگ ہیں، محلے دار تنگ ہیں، پڑوسی تنگ ہیں. تیرے میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ تیرے میرے گناہ یہ زمین پہ بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں. لیکن قربان جاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انسان آپ سے پیار کیوں نہ کریں؟ آپ سے تو پتھر بھی پیار کیا کرتے تھے. انسان آپ سے پیار کیوں نہ کریں؟ آپ سے تو حیوان بھی پیار کیا کرتے تھے. انسان آپ سے پیار کیوں نہ کریں؟ جو ہوا میرے مدنی کے چہرے کو چھو کے نکلتی تھی وہ ہوا بھی مدنی سے پیار کیا کرتی تھی. لیکن نبی علیہ السلام بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو دل میں یہ بات پکی بٹھا لے میں نے بھی مرنا ہے، تو نے بھی مرنا ہے. ایک دن تیرا اعلان بھی ہونے والا ہے، میرا اعلان بھی ہونے والا ہے. ایک دن تیری 4 تکبیریں بھی ہونے والی ہیں، میری 4 تکبیریں بھی ہونے والی ہیں. ایک دن تجھے بھی کندھا دیا جائے گا، مجھے بھی کندھا دیا جائے گا. ایک دن تجھے بھی قبر میں اترنا ہے، مجھے بھی قبر میں اترنا ہے. ایسی اندھیری قبر، وہاں دوست بھی کوئی نہیں، ساتھی بھی کوئی نہیں، عزیز بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، اسباب بھی کوئی نہیں. کہاں سے حدیث میرے دل میں اللہ نے ڈال دی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ موت کے بعد اگلے جہان میں گیا، عالم برزخ میں. جب فرشتہ آیا فرشتے نے پوچھا من ربک من نبیک ما دینک. تو وہ قبر میں انسان جو ہے، برزخ میں انسان جو ہے، وہ دیکھتا ہے ایک خوبصورت جوان ہے. جب فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ خوبصورت جوان سے کہتا ہے جواب دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس موقع پہ وہ جواب سے آ رہا ہے. وہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے، وہ جوان سے کہتا ہے جواب دینا میرا نبی آمنہ کا لال بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ پوچھتا ہے بتانا تیرا دین کیا ہے، تو وہ خوبصورت جوان اس مرنے والے کو کہتا ہے جواب دینا میرا دین اسلام ہے. جب سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں تو مرنے والا پوچھتا ہے اے نوجوان تو ہے کون؟ اس مشکل وقت میں تو میرے کام آیا ہے، تو ہے کون؟ اگلی بات کو ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا. وہ نوجوان کہے گا میں تیری صبح کی نماز ہوں. میں کون ہوں تیری صبح کی؟ زندگی میں تو نے مجھے ضائع نہیں کیا، تو صبح کی نماز اہتمام سے پڑھا کرتا تھا. آج تیری اس صبح کی نماز کو خوبصورت جوان بنا کے اللہ نے تیری رہنمائی کے لیے بھیج دیا ہے. اس لیے خیال کریے دنیا میں سدا زندہ کسی نے نہیں رہنا. دنیا جانے کی چیز ہے، سب نے جانا ہے. رمضان بھی الوداع ہونے والا ہے، ختم قرآن بھی آج الوداع ہو رہا ہے، تیرا میرا الوداع بھی آنے والا ہے. بڑے بڑے لوگ دنیا کو الوداع کہہ گئے.
لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کا اس دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے اور اس دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے، اور وہ شخصیت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام سفر کے مہینے کے آخر میں بیمار پڑ گئے۔ 11 ہجری سفر کا مہینہ ہے، آخری ہفتے کے اندر نبی علیہ السلام کی بیماری شروع ہو گئی۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے ایک غلام ابو مویہبہ، اپنے غلام کو لے کے نبی علیہ السلام بقیع چلے گئے، جنت البقیع۔ وہاں گئے، قبرستان والوں کے لیے دعا کی، اور جب نبی علیہ السلام لوٹنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا، اے میرے غلام، اللہ نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے۔ وہ غلام پوچھتا ہے، اللہ کے نبی وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اے میرے نبی، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں اور وقت گزاریں، اور اگر آپ چاہیں تو میرے پاس آ جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر دنیا میں رہنا چاہیں تو میں اللہ آپ کی دنیا کی زندگی کو اور دراز کر دوں گا، اور اگر آپ میرے پاس آنا چاہیں تو آپ کا وقت قریب ہے۔ غلام کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سے دعا کر دینا کہ اللہ آپ کو دنیا میں رہنے کا اور بھی وقت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اب میں دنیا کی زندگی سے تھک گیا ہوں، اب میں اپنے رب کے پاس، رب کی رحمتوں میں جانا چاہتا ہوں، رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دن گزرتے گئے، بیماری بڑھتی گئی۔ جمعرات کا دن ہے، آپ علیہ السلام کی بیماری نے شدت اختیار کی، زور پکڑا۔ آپ علیہ السلام کی بیماری نے زور پکڑا، شدت اختیار کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان بڑا انصاف کیا کرتے تھے۔ ہر بیوی کی باری ہوتی، نبی علیہ السلام اس کے پاس رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیماری نے زور پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا، فرمایا، اے میری بیویوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر تم راضی ہو، تم اجازت دے دو، اپنا حق مجھے معاف کر دو، تو میں بیماری کے یہ ایام عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ ساری بیویوں نے اجازت دے دی۔ آل سیرت لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام اتنے نڈھال ہو گئے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے نبی علیہ السلام کو کندھا دیا اور نبی علیہ السلام کو چلاتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاؤں اٹھ نہیں رہے، گھسٹ رہے ہیں زمین پر، اتنی کمزوری چھا گئی نبی علیہ السلام کے بدن پر۔ آپ علیہ السلام کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچایا، اور جب گھر پہنچا کے پیچھے ہٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے چاچا حضرت عباس کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، چاچا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا، بھتیجے، ہمارے خاندان کے لوگ، عبد المطلب کے خاندان کے لوگ جب وفات کے قریب ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ جو اثرات ہوتے ہیں، آج مجھے وہ اثرات اپنے بھتیجے کے چہرے پہ نظر آئے، اس لیے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اب نبی علیہ السلام ہم سے جانے والے ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں، ازواج مطہرات آتی ہیں، خدمت کرتی ہیں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. آپ علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو اپنے قریب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی کے کان میں جملہ فرمایا. بی بی رونے لگ گئی. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا فاطمہ قریب آ. پھر کان میں ایک جملہ کہا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی. بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ بتا تو سیدنا نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا نے مجھے کہا بیٹی میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن بے صبری نہ دکھانا، صبر کرنا. یہ دنیا تو ہے ہی جانے کی جگہ، یہاں سدا زندہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. میرے بابا نے جب اپنے جانے کی بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. کیوں نہ آنسو بہے؟ فاطمہ کو جو بابا ملا تھا وہ دنیا کا بے مثال بابا تھا. فاطمہ جیسی بیٹی کسی کو کیا ملے گی؟ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باپ ملا، جو بابا ملا، وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین والد ہے. پوچھا دوبارہ مسکرائی کیوں تھی؟ فرمایا پھر نبی علیہ السلام نے مجھے قریب کر کے فرمایا بیٹی میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے میرے رب نے بتایا ہے میرے آل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے ملاقات میرے ساتھ تیری ہوگی. اور انت سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی. اور 6 مہینے لگ بھگ گزرے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. دن گزرتے گئے نبی علیہ السلام کی بیماری شدت پکڑتی گئی. جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے. صحابہ منتظر نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے. ابھی تک تکلیف تو تھی لیکن نماز کے لیے جاتے رہے. آج ظہر کی نماز کا وقت ہے، بخار زوروں پہ ہے. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اتنی شدت سے بخار تھا کہ آپ کے بدن کو ہاتھ لگانا مشکل محسوس ہوتا تھا. صحابی کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی تکلیف؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا دنیا میں جو تکلیف ملا کرتی ہے یہ دنیا کی تکلیف آخرت کا خزانہ ہوا کرتی ہے. آخرت میں اللہ اس تکلیف پہ بڑے اجر دے گا. صحابی کہتے ہیں نماز کا وقت آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی کی بشکیں بھر کے لاؤ، مجھ پہ پانی ڈالو تاکہ میرا بخار ٹوٹے اور میں نماز کے لیے جا سکوں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی ڈالا، بخار کا زور ذرا ٹوٹا. نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب نبی علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ کی زبان پہ تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ. نماز کا کیا بنا، نماز کا کیا بنا، نماز کا کیا بنا، نماز کا کیا بنا. تکلیف دیکھو اور نماز کی فکر دیکھو. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام تکلیف میں بھی ہے لیکن نماز کی فکر لگی ہوئی ہے. 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، آپ نے تیاری کی، آپ نے بے ہوشی طاری ہو جاتی. آخر آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے سب سے عظیم شاگرد، میرے سب سے لائق ترین شاگرد، میرے سب سے ذہین ترین شاگرد، میرے سب سے زیادہ سمجھدار شاگرد، میرے سب سے زیادہ تابعدار شاگرد ابو بکر صدیق کو حکم کرو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ دیجئے نا. کیوں عائشہ؟
فرمایا میرے بابا کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آپ علیہ السلام نے سختی سے فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچ گیا، نماز پڑھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو بیماری سے فاقہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، پھر ایک دن ظہر کی نماز کا وقت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، کچھ تھوڑا افاقہ محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے لے جاؤ مسجد۔ نبی علیہ السلام کو مسجد لایا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ آپ پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے۔ آپ نے فرمایا نہ صدیق پیچھے نہ، کھڑا رہے کھڑا رہے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دنیا والوں کو ہی بتانا چاہتے تھے، اور لوگوں میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی کا پہلا حقدار ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ نماز ہو گئی، آپ علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ، یہ بڑا لمبا خطبہ ہے لیکن میں اختصاراً ذکر کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو پہلی نصیحت کی، مہاجرین صحابہ کو فرمایا اے مہاجر صحابہ خیال کرنا، کل جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان انصار کا ہم پہ احسان ہے۔ ان انصار نے ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی دیے، کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا، اپنے ساتھ ہر چیز میں انہوں نے ہمیں شریک کیا۔ لہذا خیال کرنا آج اے مہاجرین صحابہ تم بھی ذرا تکڑے ہو گئے ہو، ان انصار کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اگر ان میں سے کوئی اچھائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اگلا جملہ سننا، اور اگر کوئی انصار میں سے تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو جواب میں زیادتی نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ یہ کمال ہے، ایک بندہ اچھائی کرے، اچھائی کے بدلے میں اچھائی، کوئی کمال نہیں۔ اچھے کے ساتھ چلنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے ایک بندے کا اخلاق اچھا نہیں، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ایک بد کلام ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کلام کریں، ایک نا انصاف ہے آپ اس کے ساتھ انصاف کریں، ایک ظالم ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں، یہ ہے کمال۔ پر میں انصار کے ساتھ حسن سلوک رکھنا پہلی نصیحت۔ دوسرا جملہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، فرمایا اے میرے مریدو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا، اگر وہ چاہے تو دنیا میں اور زندگی گزارے، وہ بین ما عند اللہ، اور اگر چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اور دن دنیا میں گزارے، اور اگر چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، یہ کسی بندے کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن اسی مجلس کے اندر بوڑھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا رو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر ٹھہر جا، رو نہیں۔
صحابہ پوچھتے ہیں صدیق اکبر تجھے کیا ہو گیا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اور کوئی بندہ نہیں, خود نبی علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے اور اگر چاہے تو اللہ کے پاس آ جا. فاختار ما عند اللہ, اس بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے اب میں دنیا میں اور نہیں رہوں گا, اپنے رب کے پاس جاؤں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے کہنے لگے یارو یہ کوئی اور بدنام بندہ نہیں, یہ ہمارے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیوں؟ اللہ کا یہ قانون ہے سب پہ موت بغیر پوچھے آتی ہے, نبیوں پہ موت پوچھ کے آتی ہے, یہ قانون ہے اللہ. ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ. دو باتیں ہو گئی. پہلی بات انصار کے ساتھ صلح نہیں کرنا. دوسری بات ایک بندے کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے, اس بندے نے آخرت کو چن لیا ہے. تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی, اللہ فرمایا ان امن الناس فی صحبتہ ومالہ وولدہ ابو بکر. فرمایا میرے صحابہ سن لو, اگر مجھ پہ کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر نے ساتھی ہونے کا بھی حق ادا کیا, دوستی بھی خوب نبھائی. ابو بکر صدیق نے اپنا مال بھی مجھ پہ خوب خرچ کیا. ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد کو بھی میرے لیے خوب قربان کیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا سب کے بدلے چکا کے جا رہا ہوں, لیکن صدیق تیرے لیے رب سے دعا کرتا ہوں ربا صدیق کے احسانات کے بدلے تو آپ چکا دے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی. اب چوتھی بات نبی علیہ السلام نے عجیب کی, فرمایا او میرے صحابہ خیال کرنا تم سے جو پہلی قومیں تھیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا. جب ان کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. نبیوں کی قبروں کو سجدے سجود شروع کر دیے, نبیوں کی قبروں پہ طواف شروع کر دیے, ان کو حاجت روا مشکل کشا کہنا شروع کر دیا. پہلی قوموں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. خیال کرنا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا, میرے روزے کو عبادت گاہ نہ بنانا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے جو آخری حدیث نقل کی, آخری حدیث آپ علیہ السلام کی رخصتی کا وقت قریب تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کی زبان ہلنے لگی, آپ کچھ بولنے لگے لیکن آواز بڑی کمزور تھی. میں نے نبی علیہ السلام کے کانوں منہ کے ساتھ کان جوڑا, آپ علیہ السلام کی زبان پہ یہ جملہ تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں عبادت گاہیں بنا لیا تھا. پر میں خیال کرنا میرے صحابہ یوں بھی نہ کرنا. چار باتیں, یہ باتیں تو ساری قیمتی ہیں کیونکہ میرے مرشد کی باتیں ہیں, لیکن اگلی بات ذرا غور سے سننا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج اس بات کو سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آج حقوق العباد میں بڑا ہی نقصان ہے. خیال کرو, میں نے تبھی تو کہا تھا نا آمنہ کے لال کا آنا بھی بے مثال ہے, آمنہ کے لال کا جانا بھی بے مثال ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں نے زندگی میں تم میں سے کسی کو تھپڑ مارا ہو, کوڑا مارا ہو,
आओ आज मुझसे बदला ले लो, मेरी पीठ हाजिर है, आओ आज मुझसे बदला ले लो, मैं उस आखिरत के मैदान में बदले नहीं चुका सकता, उठो मुझसे बदला ले लो। फरमाया तुम में से किसी का माल मैंने लिया हो तो ये मेरा कुछ माल पड़ा है, अपना माल भी उठा लो, और अगर मेरी जबान से तुम में से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो खड़े हो जाओ, आज मुझसे अपने बदले चुका लो। मैं अल्लाह के दरबार में इस तरह नहीं हाजिर होना चाहता कि मेरे ऊपर किसी का बोझ हो, मैं अल्लाह के दरबार में इस तरह हाजिर होना चाहता हूं कि मुझ पर किसी का गुनाह ना हो। अगर मैंने किसी को मारा है तो मेरी पीठ हाजिर है, अगर मैंने किसी